کیا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ انسان اپنی تمام تر زندگی میں نیک اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی انسان اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بندہ جو قبر کے اندھیروں میں مٹی کے اندر سویا ہوا ہے اور اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اس کا اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نصیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد 7 عمل کا اجر جاری رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعمال کون سے ہیں؟ ہمیں تو بتائیے تاکہ ہم بھی وہ اعمال کر سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو۔ ناظرین کرام، علم حاصل کرنے کو ہمارے پیارے مذہب نے بہت اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ آپ ان احادیثوں سے لگا سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا۔ علم حاصل کرو، تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ناظرین کرام، کسی بندے کو علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ جب کبھی بھی سیکھنے سکھانے کا موقع ملے تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نمبر 2، نہر کھود کے پانی جاری کروایا کرو۔ ناظرین، اس بات سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس کو پانی پلانا کتنے ثواب کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مٹی کے امین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے یہودیوں سے پانی کا کنواں خرید کر لوگوں میں وقف کر دیا، جس کا پانی وہ یہودی بیچا کرتا تھا۔ ناظرین، پانی کو بند کرنے والا کون تھا؟ یزید۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بناؤ۔ اس شخص کو بھی مرنے کے بعد قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے جس لوگوں نے پانی کا کنواں بنوایا، اور پیسے جمع کرنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی بلکہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ پیسہ چوری ہو گئے تو پھر اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، ہزاروں قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی اللہ تعالی واضح فرما دیا، اپنے پیسے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت پر لگا کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ نمبر 4، درخت لگایا کرو۔ ناظرین، آج کل کے دور میں انسان درخت لگائے کیسے؟ لیکن ہم لوگ تو درخت کاٹتے ہیں لیکن لگانے کا نام نہیں لیتے۔ درخت لگانے کے کتنے فائدے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانا صدقہ جاری بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے درخت لگایا اور فوت ہو گئے، وہ درخت بڑا ہوا اور آپ کے پیچھے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، کہیں مسجد بنوائی ہو۔ ناظرین کرام، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی آخرت کی منزل بنوائی تو اللہ پاک اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ مسجد بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے بعد لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جتنی بھی عبادت کریں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف خرید کر وقف کر دو یا کسی کو قرآن پاک پڑھایا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا کہ اس عمل کو صحابہ کرام پیش کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک شروع میں نازل ہوا تھا تو صحابہ کرام آیت کو زبانی یاد کر لیتے تھے جو وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی، لہٰذا قرآن پاک دوسروں کو لازمی سکھائیں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کو بھی ملتا رہے۔
اس کے علاوہ وہ کچھ لوگ قرآن مجید دوسروں کو تحفے میں دیتی ہیں، یقین کریں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شخص اس قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لازمی خرچ کیا کریں اور قرآن مجید خرید کے مسجد میں دیا کریں۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑو جو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بندل سے گرا وہ پاک ہے، مگر چونکہ اب مستعمل ہے یعنی استعمال شدہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بے مقصد یعنی جان بوجھ کر یا بلا کس یعنی بے خیالی میں دردہ سے کم پانی میں بے دھویا جائے تو وہ پانی اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اس طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کا جسم کا کوئی بھی بے دھلا ہوا حصہ دردہ سے کم پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حیض سے یا نفاس والی نفاس سے پاک تو ہو چکی ہو مگر ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا کوئی عضو یا حصہ دھونے سے قبل اگر دردہ سے کم پانی میں پڑا تو وہ پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ جو پانی کم از کم دردہ ہو وہ بہتے پانی اور جو دردہ سے کم ہو وہ ٹھہرے پانی کے کام میں ہوتا ہے۔ عموماً حمام کے ٹب، گھریلو استعمال کے ڈول، بالٹی، پتیلے، لوٹے وغیرہ دردہ سے کم ہوتے ہیں۔ ان میں بھرا ہوا پانی ٹھہرے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اعضائے وضو میں سے اگر کوئی شخص اپنے وضو کو دھو لیتا ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ ہوا تھا تو وہ دھلا ہوا حصہ ٹھہرے پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ جس شخص پر غسل فرض نہیں اس نے اگر کوہنی سمیت ہاتھ دھو لیے ہو تو پورا ہاتھ حتیٰ کہ کوہنی کے بعد والا حصہ بھی ٹھہرے پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ باوضو نے یا جس کا ہاتھ دھلا ہوا ہے اس نے اگر پانی پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو، مثلاً کھانا کھانے یا وضو کی نیت سے ٹھہرے پانی میں ڈالا تو مستعمل ہو جائے گا۔ حیض یا نفاس والی کا جب تک حیض یا نفاس باقی ہے ٹھہرے پانی میں بے دھلا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ ڈالے گی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ بھی ثواب کی نیت سے ڈالے گی تو مستعمل ہو جائے گا۔ مثلاً اس کے لیے مستحب ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات میں اور اگر اشراق، چاش یا تہجد کی عادت رکھتی ہو تو اس وقتوں میں باوضو کچھ دیر ذکر و درود کر لیا کریں تاکہ کہ عبادت کی عادت باقی رہے۔ تو اب ان کے لیے بے نیت وضو بے دھلا ہاتھ ٹھہرے پانی میں ڈالے گی تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ پانی کا گلاس، لوٹا یا بالٹی وغیرہ اٹھائے وقت احتیاط ضروری ہے تاکہ بے دھلی انگلیاں پانی میں نہ پڑیں۔ دوران وضو اگر حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہوا تو جو اعضاء پہلے دھو چکے تھے وہ بے دھلے ہو گئے، یہاں تک اگر چلو میں پانی تھا تو وہ بھی مستعمل ہو گیا۔ اگر دوران غسل وضو ٹوٹنے والا عمل ہوا تو صرف اعضائے وضو بے دھلے ہوئے، جو اعضاء غسل دھل چکے ہیں وہ بے دھلے نہ ہوئے۔ نابالغ یا نابالغہ کا پاک بدن اگرچہ ٹھہرے پانی مثلاً پانی کی بالٹی یا ٹب وغیرہ میں مکمل ڈوب جائے تب بھی پانی مستعمل نہ ہوا۔ سمجھدار بچی یا سمجھدار بچہ اگر ثواب کی نیت سے مثلاً وضو کی نیت سے ٹھہرے پانی میں ہاتھ کی انگلی یا اس کا ناخن بھی اگر ڈالے گا تو مستعمل ہو جائے گا۔ غسل میت کا پانی مستعمل ہے جبکہ اس میں کوئی نجاست نہ ہو۔ اگر باضرورت ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہ ہوا۔ مثلاً دیگ یا بڑے مٹکے یا بڑے پیپے میں پانی ہے، اسے جھکا کر نہیں نکال سکتے، نہ ہی کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بقدر ضرورت بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکال سکتے ہیں۔ اچھے پانی میں اگر مستعمل پانی مل جائے اور اچھا پانی زیادہ ہے تو سب اچھا ہو گیا۔ مثلاً وضو یا غسل کے دوران لوٹے یا گھڑے میں قطرے ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام ہے، ورنہ
سارا ہی بیکار ہو گیا۔ پانی میں بے دھلا ہاتھ پڑ گیا یا کسی طرح مستعمل ہو گیا اور چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے تو جتنا مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ مقدار میں اچھا پانی اس میں ملا لیجئے، سب کام کا ہو جائے گا۔ نیز ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسرے طرف بہ جائے، سب کام کا ہو جائے گا۔ مستعمل پانی پاک ہوتا ہے، اگر اس سے ناپاک بدن یا کپڑے وغیرہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ مستعمل پانی پاک ہے، اس کا پینا یا اس سے روٹی کھانے کے لیے آٹا گوندنا مکروہ تنزیہ ہے۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، وضو میں اس کا دھونا فرض ہے، لہذا کٹورے یا گلاس سے پانی پیتے وقت احتیاط کی جائے کہ اگر ہونٹوں کا مذکورہ حصہ ذرا سا بھی پانی میں پڑے گا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اگر باوضو ہے یا کلی کر چکا ہے یا ہونٹوں کا وہ حصہ دھو چکا ہے اور اس کے بعد وضو توڑنے والا کوئی عمل واقع نہیں ہوا تو اب پڑنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ دودھ، کافی، چائے، پھلوں کے رس وغیرہ مشروبات میں ہے، بے دھلا ہاتھ وغیرہ پڑنے سے یہ مستعمل نہیں ہوتے اور ان سے تو ویسے بھی وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ پانی پیتے ہوئے مونچھوں کے بے دھلے بال گلاس کے پانی میں لگے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اس کا پینا مکروہ ہے۔ اگر باوضو تھا یا مونچھیں دھلی ہوئی تھیں تو شرعاً حرج نہیں ہو۔ ہوا خارج ہونے سے آدمی ناپاک نہیں رہتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر ہاتھوں پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو کسی برتن میں موجود پانی پر ہاتھ لگنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک رہے گا اور اس سے وضو و غسل درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔